یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے. مگر کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، تو کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے اگر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ فلان ہو گیا تو میں بڑا، تم مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے. سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے. آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فکر کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے. باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی. دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے. کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا. گود میں وصال کر گئے صاحبزادے. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے. یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا.
کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری ہے آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے، دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا۔ اے دو منڈے جڑے تہاڈے کول آندے جاندے نے نا، میں بڑا پریشان ہاں، میں جدوں گلی چ لنگنا مینوں سلام نہیں کردے۔ تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں، بس آپ اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سلام کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کے بعد یہ سلام نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں۔ ہاں اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر شکوہ ہے، پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی اور میرے سلام کا جواب۔ یہ تو بالکل رٹا ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ بھائی کیوں کرتے آپ؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹوں کا ادب کرنا بنتا ہے، چاہیے ان کو وہ سلام کریں، لیکن کسی بڑے کو رٹا ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بہت زیادہ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو سادی بات عرض کرتا ہوں، میں ایک بڑا عام سا آدمی ہوں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا، اور مسلسل یہ 7ویں 8ویں جگہ پہ میں حاضر ہوں، اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے، زور کے بعد بھی جانا ہے، عصر کے بعد بھی جانا ہے، مسلسل اسی طرح صورت۔ لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لیے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے، اور نہ کر دوں تو پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارا ہو سکتا ہے،
कोई तो ऐसा हो ना जो कहे कि यार आप कोई भी ना माने फिर भी प्यार बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मंशा के मुताबिक ढले। ये राय का इख्तलाफ हम करते हैं, राय का इख्तलाफ बुरी बात नहीं, लेकिन हम जिद्दी हो जाते हैं। राय का इख्तलाफ अगर कभी हो जाए तो दलील की हद तक होना चाहिए। एक है अकीदे का मसला, वो तो मजबूत बात है, उसकी बात नहीं कर रहा। राय का इख्तलाफ, मुझे बताइए सुबह सुबह जब हम घर में उठते हैं और फिर बच्चों की वालदा खाना पकाने और सब्जी लाने की बात करती हैं तो आज क्या पकाना है इस पर सारे घर का इत्तेफाक हो जाता है। जल्दी जल्दी बताएं, तो क्या उस इख्तलाफ राय में जिद पाल ली जाएगी? हमारे एक उस्ताद थे, तो जो तलबा फारिग होते ना इदारे से, तो जिनको वो समझते ये तदरीस के काबिल हैं तो उनको वो बिठाते और साथ कुछ नसीहतें करते। उनमें एक नसीहत ये फरमाया करते थे कि किसी तालिब इल्म की जिद नहीं पालनी। तो हमारे साथियों ने पूछा कि हुजूर शागिर्द की भी जिद होती है? फरमाया कभी वो शिकायत कर देता है ना कमेटी से या घर वालों से, तो उस्ताद को बुरा लग जाता है, फिर कई दफा उसके बारे में दिल में बोझ बन जाता है। फरमाने लगे बाल बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो जाते हैं, इसलिए कि इदारों के असातिज़ा का उनके बारे में रवैया ठीक है। ये मेरी तरह के लोगों की बात है, बुजुर्गों की बात नहीं। जिद्दी हो जाते हैं हम। भाई आपका किसी से इख्तलाफ हो गया राय का, उसको दलील तक रखे, दलील मिल गई इख्तलाफ खत्म, फिर उलझाओ नहीं जिंदगी में। बहुत ज्यादा अपने आप को बना के रखना, अपनी खुद ब खुद शान बना लेना। मुझे फलानी बरादरी के बंदे ने पूछा नहीं, फलां कबीले का आदमी मेरी सलाह नहीं लेता, सलाह लेता है तो मानता क्यों नहीं? भाई आपने क्यों अपने आप को इतना बड़ा कर लिया? आप क्यों अपनों से दूर हो गए? आप जिद में आके क्यों रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पे जलवा फिराज हुए। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फारूक आजम को बात करते ही शुरू करते ही अर्ज की, कहा हुजूर मेरी सुन ले राय, ना हम आपकी बात सुनेंगे और ना आपकी फर्मा बरदारी करेंगे। इख्तलाफ है आपसे। लेकिन वो दिल गुर्दे वाले लोग थे, उन्हें इख्तलाफ सहना आता था, उनके अंदर गुंजाइश थी। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपने दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो, वो तुम्हारी गलतियां ढूंढ ढूंढ के लाते, तुम्हें संवरने का मौका देते। उनकी बातें गौर से सुना करो, भला वो क्या कहते, क्या नुक्ता उठाते। हजरत फारूक आजम ने हिम्मत की, फरमाया बताओ भाई क्या शिकवा है? उन्होंने कहा जनाब माले गनीमत में जब चादरें आई तो सबको एक एक मिली, तो आपका कुर्ता भी उसी चादर का और तहमत भी उसी चादर का। अब ये एक दलील है और दलील से इख्तलाफ है। हजरत फारूक आजम ने भरे मजमे में इख्तलाफ सुना, बेटे की जानिब इशारा किया, साहिबजादे उठे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे एक चादर मुझे भी तो मिली थी ना। जब सबको एक, तो मैंने अपने अब्बा जी को एक चादर दे दी, तो उन्होंने तहमत भी बना ली, कुर्ता भी। एक इख्तलाफ हुआ, उस पर दलील दी गई, वजाहत दी गई। हम क्या करते हैं, हमें वजाहत मिल जाती है, दलील मिल जाती है, फिर हम कहते हैं चल फिर वो जिन्हें तेरे भरा काम किया सी ओदा भी जवाब दे। अच्छा फिर उस दिन वहां क्यों खड़ा था? भाई तू इसकी बात करना जो तेरा इख्तलाफ हो, इसकी दलील सुन, बात खत्म कर। इख्तलाफ हुआ, दलील की रोशनी में ये चादर कहां से आई? साहिबजादा साहब ने उठ के वजाहत दी, जनाब मैंने दी है वालिद को। अब कोई और क्या कलाम करता, ये हौसला पैदा करो जीने का जिंदगी में, कट ना जाओ अपनों से, हर शख्स का शिकवा ना करते फिरो मेरे भाइयों। हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी फिर उठ के खड़े हुए और अब फिर से जुमलों को मुरतब किया। कह लेंगे उमर आप पर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो। अब आप बात करें, हम बात भी सुनेंगे और आपकी फर्मा बरदारी भी करें। क्यों कि दलील की हद तक इख्तलाफ था। हमारे सीनों में बिला वजह के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन। इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करे। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूँ, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है। भाई थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करे। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है?
اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر، اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے، کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن، ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی، اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھکیا ہے، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ کے جھگڑا کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے۔ اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا۔ 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے۔ یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا۔ 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے، اور جواب میں پتھر کھائے۔ اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ جب واپس آئے، سعد غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی۔ عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے۔ دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا، اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا، ایک ہمت کرے نا۔ یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا، یہ ہمت کرو۔ یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں۔ داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے۔ اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے
تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کرے کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچے، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے. یہ طریقہ اس طرح کا نہیں. بیٹھے ٹھیک، بھئی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہے، بحیثیت انسان بھی ایک دو رہ جاتی. تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا. وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکے، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے پہنچے کتنے ہو. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے. اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے. اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں. رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا.